سوال ہوا اور شاید اشاروں کنایوں میں تاثر یہ تھا کہ یہ تحریک انصاف کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی اپنی وضاحت کر دی، لیکن آئی ایس آئی چیف کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، سنائیے گا جی۔ جو آرمی چیف صاحب نے کہا وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان میں سیاسی یا اقتصادی عدم استحکام لائے۔ دیکھیے، جو آئین آپ کو احتجاج کا حق دیتا ہے وہ اس حق کے ساتھ فرائض بھی رکھتا ہے، ذمہ داریاں بھی رکھتا ہے کہ آپ وہ کہاں پہ حق استعمال کر سکتے ہیں، کن جگہوں پہ جا سکتے ہیں، کن جگہوں پہ نہیں جا سکتے، کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، کن اداروں پہ بات چیت کرنے کی منفی آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا اجازت نہیں ہے۔ اس کی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ ایک واضح ہدایات بھی جاری کریں گی، لیکن اس کے باوجود یہ خدشہ باہر رہتا ہے جب اتنے لوگ اکٹھے ہوں تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ اس کے لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، اور خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑی کہ پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت حکومت بلاتی ہے، حکومت کا حق ہے، تو فوج کو اگر ضرورت پڑی حالات کو قابو کرنے میں تو وہ ضرور حکومت کی مدد کرے گی۔ بڑا کلیئر اور لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت اگر حکومت کو فوج لگانی پڑی تو حکومت کی مدد کی جائے گی۔ سائفر کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے شاید اتنا کھل کے میرے خیال میں آن ریکارڈ کبھی بیان نہیں دیا، کافی دفعہ وہ دے چکے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جب اجلاس ہوتے رہے، لیکن آج والا سٹیٹمنٹ بہت ہی زوردار قسم کا بیان تھا، دکھائی گا۔ جہاں تک سائفر، آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کیسے پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ آئی ایس آئی نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ پاکستان آرمی سے سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ لفظ اے پولیٹیکل نیوٹرل کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا۔ ارشد شریف کے اوپر میں ایک بیان ضرور دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ حوالے دیے مختلف، اور یہ کہا کہ ارشد شریف کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ارشد شریف کا ایک خط ہے جو سامنے آتا ہے اور جس میں نظر آتا ہے کہ جولائی کے مہینے میں وہ اپنی جان کو خطرے کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کے ارشد شریف، عمران ریاض اور مینی ادرس جن کے خلاف ملٹیپل ایف آئی آرز درج کی جاتی ہیں، 13 ایف آئی آرز درج کی جاتی ہیں، تو یہاں ریاست کو اپنا رول ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہیرسمنٹ ہے جس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، ایٹ لیسٹ کوئی جرنلسٹ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ کوئی پولیٹیکل لیڈرز عمران خان جیسا ڈیفینڈ کر سکتا ہے جس کے پیچھے سیاسی جماعت ہے، لیکن ایک جرنلسٹ نہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتا۔ اگر آپ 10-12 ایف آئی آرز کر دیں گے تو وہ تو مر جائے گا، تھانوں کے کچہریوں کے چکر لگاتے لگاتے ہی اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پر ریاستی اداروں کو بھی اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں اس کی بدترین بے شمار مثالیں ہیں، بدترین اور بے شمار مثالیں ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اب سار عالم اس کی مثال ہے، اسد طور اس کی مثال ہے، دیر آر مینی ادرس، لمبی لسٹ ہے جو ان اینڈنگ لسٹ ہے، تو وہ ہمیں اس کے اوپر ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ جرنلسٹوں کے لیے اگر تھوڑی سی سپیس ہم نے بچا کے رکھنی ہے نا، تو ریاستی اداروں کو بھی، ریاست پاکستان کو بھی اور ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے رویوں کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ ہیرسمنٹ مت کریٹ کریں ورکنگ جرنلسٹ کے لیے، ادروائز وہ رپورٹ کرنے کے قابل رہیں گے نہیں۔ وہاں پر پھر وہی چلے گا کہ جو پریس ریلیز آیا کرے گی اس سے زیادہ کوئی رپورٹ کرنے کے قابل رہ نہیں جائے گا۔ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا بیان ہے ارشد شریف کے حوالے سے، لیکن آن ریکارڈ ہے، اس لیے میں اس کو سنوانا چاہوں گا تاکہ تمام چیزیں سند رہیں کہ کس نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی۔ اس کے اوپر ہم بیک گراؤنڈ میں کچھ اور باتیں بھی جو ہوئی ہیں وہ بھی آگے چل کے پروگرام میں ذکر کریں گے، لیکن پہلے آئی ایس آئی چیف کا بیان سن لیں۔ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب وہ یہاں پر بھی تھے
اسٹیبلشمنٹ سے، میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا. جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا، بلکہ اس مہینے میں انہوں نے بی جی سی جو میرے ساتھ ہیں، جنرل صاحب کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھا اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے. میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں، ان سے رابطہ کیا ہے. ان کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ شناخت کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا. اس پہ حکومت پاکستان اور ہم مکمل شاید مطمئن نہیں ہیں. اسی لیے حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے جو تحقیقات کرنے کینیا جائے گی. حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا ہے اور میں نے دانستہ طور پر آئی ایس آئی کے جو ممبران تھے ان دونوں فورم سے نکال لیے تاکہ قوم کے سامنے غیر جانبدار 100% شفاف تحقیقات ہو.